لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی DH کراچی میں آج مئی کی 4 تاریخ کو 2025 یہ حج تربیتی سیشن کا سلسلہ جاری ہے، اور نماز ظہر سے پہلے ہم نے خاصی گفتگو کی جس میں عمرے کا طریقہ بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے. اب ہم چل رہے ہیں حج کے طریقے کے بیان کی جانب، اور جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا کہ جو اعمال کرنے والے ہیں وہ بہت کم ہیں اور ان کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، پھر مزید تفصیلات ہوا کرتی ہیں. ہم نے ذکر کیا تھا کہ عمرے میں 4 بڑے بڑے اعمال ہیں اور حج میں کل 7 بڑے بڑے اعمال ہیں. تو 4 باتیں ہم سمجھ چکے ہیں، یعنی احرام ہے، طواف ہے، سعی اور حلق یا قصر، 4 باتیں. 3 باتیں اور ہم نے سمجھنی، وقوف، رمی اور قربانی. یہ 7 باتیں ہم نے ٹوٹل سمجھنی تھی، 4 ہم پہلے سمجھ چکے ہیں. اب آئیے حج کے طریقے کی طرف چلتے ہیں. کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں، لکھا ہوا ہے حج ایک نظر میں مخصوص مقامات پر مخصوص اوقات میں مخصوص اعمال کرنا. بڑی پیاری بات ہے. مخصوص مقامات ہیں جہاں حج کے اعمال انجام دیں گے، مخصوص اوقات ہیں ان کے معین ہیں، اور مخصوص اعمال ہیں جو ہم نے انجام دینے ہیں. اور یہ اعمال کتنے ہیں؟ آپ دائیں طرف دیکھیے، 4 باتیں وہی، احرام، طواف، سعی اور حلق. عمرے کی ترتیب ہم نے سمجھ لی، حج میں ان کی ترتیب تھوڑی بدل جائے گی، لیکن 4 اعمال یہی ہوں گے. اور اگلے 3 اعمال ہیں وقوف اور ایک رمی اور ایک قربانی. وقوف ایک تو سب سے بڑھ کر جو فرض ہے وقوف عرفہ، عرفات کی حاضری، اور ایک وقوف واجب وہ مزدلفہ کا، وہ ذکر ابھی ہمارے سامنے آ جائے گا. رمی ہم سب کو پتہ ہے وہ کنکریاں مارنے کو کہا جاتا ہے، قربانی ہم جانتے ہیں. تو یہ اب 4 کے بعد 3 باتیں اور ہم سمجھیں گے. البتہ اس کو ہم تھوڑا اور آسان کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بات آئی تھی کہ مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات پر مخصوص اعمال انجام دینا. تو ایک بات ہم نے سمجھ لی کہ حج کے دن کتنے ہیں. تو حج کے جو اعمال انجام دیے جانے والے دن ہیں وہ 5 + 1 کل 6 بنتے ہیں. 5 لازمی ہیں اور 6ٹا دن اختیاری ہے. کب سے شروع ہوتے ہیں؟ آپ اپنے الٹے ہاتھ پر دیکھ رہے ہیں. لازمی ہے 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ کی بات ہو رہی، اور 13 ذی الحجہ کیا ہے؟ وہ اختیاری ہے، وہ بھی ہم بعد میں سمجھیں گے. تو 5 دن اعمال حج کے لازم ہیں اور 1 دن جو ہے وہ اختیاری ہے 13 ذی الحجہ کا. اور اس میں کچھ مقامات آئیں گے اور کچھ اعمال آئیں گے جن کے انجام دینے کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جائے گا. تو یہ ہیں کل 5 + 1 کتنے ہو گئے جناب؟ 6 دن. بس زیادہ طویل معاملہ نہیں. اور ان ایام کا انتظار ہوتا ہے حاجیوں کو. کوئی 40 دن کے لیے گیا ہوا ہے تو اور اعمال بھی انجام دے گا، لیکن حج کے لازمی ایام یہ ہیں جن کا انتظار ہوتا ہے، جن کے لیے محنت ہوتی ہے، جن کے لیے تیاری کی جاتی ہے. اب آئیے حج کے 5 دن کیسے گزارے جائیں. 5 کیوں ہم نے لکھا؟ 5 لازمی ہیں اور 1 چھٹا اختیاری. تو 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 تک 5 لازمی اور 13 ذی الحجہ وہ اختیاری ہے. چلتے ہیں آگے. حج کا پہلا دن ہے 8 ذی الحجہ. ساری دنیا سے پہلے آیا، تھوڑا پہلے آیا، بہت پہلے آیا. اب اس کے اعمال کب شروع ہونے؟ 8 تاریخ سے. ٹھیک ہے. اس کو یوم الترویہ بھی کہتے ہیں. یوم الترویہ، یوم کسے کہتے ہیں؟ دن کو کہتے ہیں. یوم الترویہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس دن اپنے جانوروں کو بھی کھلایا پلایا کرتے تھے، ان کو تازہ دم کرتے تھے اور خود بھی تیاری کرتے تھے. تو تیاری تو ہم پہلے سے کرتے چلے آئے ہیں، لیکن 8 ذی الحجہ سے حج کے ایام شروع ہو رہے ہیں. 8 تاریخ کو ہم نے مینا پہنچنا ہے. مینا میں کیا ہوتے ہیں جی؟ کیمپس لگے ہوتے ہیں. حکمت بعد میں آئے گی. گھر سے چلے تھے، سامان تھا، ہوٹل میں پہنچے تھے، آرام تھا، لیکن مینا کے خیموں میں ہوٹل والا گھر والا آرام نہیں ہوگا. حکمت بعد میں. اعمال کیا ہیں؟ اچھا، کرنے کے کام تھوڑے سے ہی ہیں لیکن دن زیادہ لگیں گے ہمیں، 5-6. تو 8 ذی الحجہ کو مینا میں آمد ہے اور 5 نمازوں کی ادائیگی. اچھا جناب،
یہ حج کے دن کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ 8 ذی الحجہ سے. تو عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا نا جی, اب کیا کرنا ہوگا؟ حج کا احرام باندھنا ہوگا. یاد آ گیا؟ عمرہ کر کے احرام کھول دیا تھا نا حلق یا قصر کروا کے, اب حج کے دن شروع ہو رہے ہیں تو حج کا احرام باندھنا ہوگا. جہاں آپ کی رہائش ہے, عزیزیہ میں اکثر کی ہوگی یا کسی ہوٹل میں, وہیں احرام باندھنا, وہی کام کریں گے. غسل کر لیا, احرام کی چادریں, اور 2 رکعت ادا کر لیں. پہلی رکعت میں کون سی صورت ہے؟ سورہ کافرون. دوسری رکعت میں کون سی صورت ہے؟ سورہ اخلاص. ماشاءاللہ, وہی کام آ گئے. اور نیت کر لینی ہے کس کی؟ اب نیت کس کی کر رہے ہیں؟ حج کی. پہلے عمرے کی تھی, اب کس کی کر رہے ہیں؟ حج کی. ایسے حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع کہتے ہیں. اور کوئی اگر دونوں کو ملا کر چلے گا تو حج قران کہتے ہیں. وہ تو چلا آ رہا ہے, اس نے پہلے ہی عمرے حج کی ملا کر نیت کر لی تھی. تو اب تمتع والے جنہوں نے احرام کھول دیا تھا وہ حج کا احرام باندھیں گے, 2 رکعت ادا کریں گے, نیت کر لیں گے. بس میں بیٹھ گئے تو نیت کر لیجئے. بسوں سے عام طور پر جانے کا معاملہ ہوتا ہے, بعض لوگ پیدل بھی جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے, جو پیدل جا رہا ہے وہ نیت کر کے نکل پڑے گا, جو بس میں جا رہا ہے وہ نیت کر کے نکل پڑے گا. نیت دل میں ہے. اب کاہے کی نیت ہو رہی ہے؟ حج کی. اور اظہار کیسے ہوگا؟ زبان سے. تو زبان سے کیا ادا کریں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ تلبیہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا. عمرے کا تلبیہ کب رکا تھا؟ جب طواف شروع ہوا تھا. حج کا تلبیہ کب رکے گا؟ جب کنکریاں مارنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, جب کنکریاں ماریں گے 10 تاریخ کو, تو یہ تلبیہ کیا ہے؟ چلتا رہے گا. کب رکے گا؟ جب ہم 10 تاریخ کی کنکریاں ماریں گے انشاءاللہ. اب مینا میں قیام ہے, ظہر کی نماز عام طور پر صبح آ جاتے ہیں. اب کبھی کبھی مشکل ہوتی ہے, گورنمنٹ کے حجاج کو بھی مشکل کبھی ہوتی ہے, کبھی کبھی پرائیویٹ, بھائی بسیں کم ہوتی ہیں مثال کے طور پر, تو وہ 8 اور 7 کی درمیانی رات کو, بجائے اس کے کہ 8 کی صبح, کبھی 7 اور 8 کی درمیانی رات کو. اب یہ مشکل ہے, یہ مجبوری ہے, تو کوئی حرج کی بات اس میں, اس سے حج پر کوئی فرق نہیں پڑتا. 8 کو آ گئے, مینا میں ظہر ہے, عصر ہے, مغرب عشاء ہے, اور اپنے اپنے وقت پر نماز ادا کرنی. جو لوگ مسافر ہوں گے اور امام مسافر ہوگا تو 2 رکعت ادا کرے گا, اور جن لوگوں کا زیادہ عرصے کا معاملہ ہوگا وہ مقیم ہو جائیں گے. اس پر خاصی بحثیں چلتی ہیں, اس پر خاصے جھگڑے بھی بعض لوگ کر لیتے ہیں, اور ہم نے طے کر کے جانے کہ جھگڑا ہم نے نہیں کرنا ہے. یہاں کم ہوتا ہے, عرفات میں زیادہ ہوتا ہے, اللہ معاف کرے, وہ بعد میں ذکر کر دوں گا انشاءاللہ. تو کوئی مقیم ہوگا یعنی زیادہ اس کا عرصے کا قیام ہے تو وہ پوری پڑے گا, اور جو مسافر ہوں گے, مسافر امام ہوگا تو وہ ظہر, عصر اور عشاء کے 2 فرض ادا کرے گا. اچھا جناب, رات مینا میں قیام اور عبادت ہے, کہیں اور تو نہیں جانا نا بھائی, تو نمازیں ادا کریں, تلبیہ پڑھتے رہیں, تلاوت کرتے رہیں, نوافل پڑھتے رہیں, تہجد کا اہتمام کریں, اور نماز کے وقت وضو کی تیاری نہ کریں. نماز سے 1 گھنٹہ پہلے بہت لائن لگی ہوتی ہے وہاں پر واش رومز کے اوپر. جتنا الگ ہٹ کر اپنے منصوبہ بندی کریں گے, اعمال اچھے سے انجام دیں گے انشاءاللہ. اگلا دن کون سا آئے گا؟ 9 تاریخ. لیکن بعض مرتبہ 8 تاریخ کی رات کو, 8 اور 9 کی درمیانی رات کو لے جاتے ہیں. پھر کیا آ جائے گی؟ مجبوری, وہ گروپ لیڈر کی بھی مجبوری ہوگی, حکومت کی بھی مجبوری ہوگی. تو یہ مجبوری کا معاملہ, اگر اس میں کوئی 8 کی رات کو لے گیا, 8 اور 9 کی درمیانی رات کو کہ اب عرفات جانا ہے, تو مجبوری ہے بھائی. اور جن کو صبح جانے کا موقع ملے گا تو وہ 9 کی فجر ادا کر کے نکلیں گے. اب سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ عرفات. کوئی مشکل تو نہیں ہے بھائی؟ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ سمپل چیزیں یاد کر لیں, اعمال کم ہیں انجام دینے والے انشاءاللہ تعالی. اب 9 تاریخ آ گئی, ٹھیک ہے جی. اب کچھ لوگ تو ہو سکتا ہے ان کو رات کو ہی لے آیا گیا ہو, اور یہ پرائیویٹ والوں میں بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ صبح آ رہے ہوں گے, تو 9 کی صبح پہنچ گئے, جلدی پہنچ گئے. اگر موقع ہو تو فریش ہو جائیں, غسل کر لیں, اگر موقع ہو, شاور لگے ہوتے ہیں. اور اگر موقع نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں, وضو تازہ کر لیجیے انشاءاللہ. صبح جلدی اگر آ گئے تو کچھ آرام کر لیں. کیوں؟ عرفہ کی 9 تاریخ عرفات کے میدان کی حاضری ہے نا, پھر وقوف ہے, کھڑے ہو کر دعائیں کرنی ہے شام تک, اس میں نہیں تھکنا ہم نے. تو صبح کا جلدی آ گئے, رات کو آ گئے, تو صبح خوب آرام کر لیں, تاکہ جب وقوف عرفہ کا معاملہ ہے, جو کھڑے ہو کر دعائیں کرنی, اس میں کوئی کمی کوتاہی کا معاملہ نہ ہو. تو یہ ہے حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ. غسل کا اہتمام جہاں ممکن ہو, وقوف کی تیاری. وقوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو جانا, ٹھیک. اور فجر کی نماز کے بعد عرفات کو روانگی. تو جن کو یہ سہولت ہے کہ 9 کی فجر کے بعد جائیں گے, وہ 9 کی فجر کے بعد جائیں گے. اور جن کی مجبوری کی پچھلی رات ہی لے گئے بس والے, تو پھر
مجبوری میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم پہلے پہنچ جائیں گے، زیادہ بہتر آرام کر کے دن کے لیے تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ بعد از زوال تا مغرب وقوف عرفات کا وقت ہے، اور ابھی گرمی کا سیزن ہے تو یہ وقت خاصا طویل ہے، بہت مانگنے کا موقع ہوگا۔ ایک طرف لوگوں کو گرمی کی شدت محسوس ہو رہی، بھائی جہنم کی گرمی کو یاد کر لو جی، اور دوسری طرف یہ سوچیں کہ ابھی گرمیوں کے دنوں میں مانگنے کا وقت زیادہ ہے، زیادہ ہے، زیادہ ہے، اس کو پازیٹیولی ہمیں مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ تو زوال کا وقت جیسے ہی ہوگا وقوف کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ غروب تک رہے گا انشاءاللہ۔ اب کیا ہے، اب ہے ذرا ایک اختلافی بحث بھی اس میں آتی، اس لیے بڑا محتاط جملہ ہم نے لکھا ہے، اس میں لکھا ہے ظہر اور عصر کی نمازیں مسجد نمرہ میں موقع ملے تو ملا کر بصورت دیگر اپنے وقت پر با جماعت ادا کریں۔ بریکٹ میں لکھا ہے اختلاف سے بچیں۔ سب کو معلوم ہے کہ احناف کے ہاں حنفی فقہ میں رائے کیا ہے، ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر، سوائے کہ مسجد نمرہ میں امیر حج ہوتا ہے، یہ امام حج ہوتا ہے، مسجد نمرہ کچھ ہی لوگ پہنچ پاتے ہیں ورنہ بہت دور کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں موقع مل جائے تو احناف بھی کہتے ہیں، حنفی مسلک کے حضرات بھی کہتے ہیں ملا کر پڑھو، اور اگر اپنے خیمے میں ہے تو ظہر اپنے وقت پر، عصر اپنے وقت پر ادا کر لے۔ ایک بات ہو گئی۔ اگر کوئی اور ہمارا بھائی ہے وہ اہل حدیث مکتب فکر کی رائے پر عمل کرتا ہے یا شافعی حضرات کی رائے پر عمل کرتا ہے اور ملا کر ادا کر رہا ہے، اس کو ادا کرنے دیں۔ سب کی نماز درست ہے، سب کے پیچھے دلیلیں موجود ہیں۔ ایک بات ہم قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں طے کر چکے ہیں، جھگڑا نہیں کرنا، اور عرفات کے دن جھگڑا، استغفر اللہ۔ تو جس رائے پہ کوئی عمل کر رہا ہے عمل کرنے دیں، ہم نے جھگڑا نہیں کرنا اور بس مانگنے اللہ تعالیٰ سے۔ آگے لکھا ہے کہ اچھا غروب کے بعد مغرب کی نماز ادا کیے بغیر مزدلفہ روانگی، لیکن یہاں کرنا کیا ہے، کوئی خاص عبادت نہیں، نہ نفل نہ تلاوت، کچھ نہیں، اصل کام کھڑے ہو کر دعا 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 اور دعا، اور دلچسپ بات کوئی خاص دعا نہیں، ایک ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی علیہ السلام، وہ کتابوں میں آپ کو ایک ہی دعا ملے گی جو تمام نبیوں نے مانگی، لا الہ، اور وہ اللہ کی بزرگی کا بیان ہے، اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اللہ کی توحید کا بیان، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کی عظمت کا بیان۔ یہ ہے وہ دعا جو تمام نبیوں نے عرفات میں مانگی ہے، باقی کوئی خاص دعا نہیں۔ اتنی لمبی چوڑی دعائیں، اس میں بھی بہترین ہے قرآن پاک کی دعائیں، اس میں بھی مزید بہترین ہے رسول اللہ علیہ السلام کی بتائی ہوئی، ابھی سے یاد کریں بھائی، اور پھر جو دل سے مانگے مانگے۔ اتنی لمبی چوڑی کتاب ہے پر اتنی لمبی چوڑی تعداد آدمی اسی میں لگ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی دعائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعائیں بہترین دعائیں ہیں، پھر باقی جس زبان میں مانگے اللہ سب زبانوں میں سنتا ہے، انگلش ہو، اردو، پنجابی، پشتو، بلوچی، کوئی بھی زبان ہو اللہ سب میں سنتا ہے۔ دل سے مانگنے والی بات۔ دلچسپ بات کیا ہے، نہ نوافل نہ تلاوت نہ کوئی اور خاص اعمال، دعا 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 اور صرف دعا، مانگنا 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 اور مانگنا، یہی اللہ کو پسند۔ تھک جائیں تو تھوڑا بیٹھ جاؤ بھائی، پھر کچھ پانی پی لو، فریش ہو کے دوبارہ کھڑے ہو جاؤ، کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر مانگے، پسینہ زیادہ آ گیا اپنے خیمے کے اندر آ جائیں، پھر باہر آ جائیں۔ اللہ کے پیغمبر نے تو کھلے آسمان تلے مانگی اور پورا غروب تک اللہ کے رسول نے وقوف کیا ہے، اتنا مانگا کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ آسمان کی طرف یوں بلند ہیں کہ آپ کی بغل مبارک نظر آ رہی تھی، اتنا ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول نے مانگا۔ تو مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے مانگنا ہے اور مانگنا ہے۔ اور حدیث میں کہ الحج عرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے، عرفہ کی حاضری کا نام ہے، باقی اعمال میں کمی بیشی ہو جائے، کوئی دم دے دیں گے، کوئی کفارہ ہو جائے گا اس کا، اگر عرفات نہیں پہنچا تو حج نہیں ہوگا۔ اور عجیب بات ہے، کھڑے ہو کر مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی۔ آج تہجد میں مانگے اللہ سے، تہجد کی نماز نفل کو طویل کر لیں، پریکٹس ہو جائے گی جی، دھوپ میں ذرا تو تھوڑا چلت پھرت کر لیں، مشقت اٹھا لیں، پریکٹس ہو جائے گی، اور پھر دل سے بندہ کھڑے ہوگا تو پریکٹس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ مانگنے کی توفیق دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہے عرفات کی حاضری کا اصل حاصل، مانگنا 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 اور مانگنا۔ کون سی تاریخ چل رہی ہے؟ 9، یہ دوسرا دن حج کا چل رہا ہے، اہم ترین رکن آ گیا، یہ فرض ہے، یعنی عرفات کی حاضری۔ غروب کا وقت ہو گیا، مغرب ادا نہیں کریں گے یہاں، اور یہاں سے روانگی ہو جائے گی کہاں؟ مشعر حرام، شروع میں پڑھا تھا ہم نے مشعر حرام قرآن پاک میں، یعنی مزدلفہ۔ اب وہ غروب کے بعد جس وقت بھی بسیں جائیں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں بھی جو بھی ترتیب ہوگی وہ انتظامی مسئلہ ہے، وہ انتظامی مسئلہ ہے۔
اچھا کبھی کبھی حکومت والوں کو بھی کہتے ہیں پرائیویٹ والوں کو چلو چلو بسوں میں بیٹھو، تو پریشان نہ ہو، بسیں عرفات کی حدود میں ہی کھڑی ہوتی ہیں، بس وہ چاہتے ہیں کہ بعد میں اندھیرا ہو جاتا ہے تو حاجیوں کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے، تو بسوں کے پاس آ کے وہاں پہ کھڑو کے وہ عرفات کے میدان میں دعائیں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ انتظامی مسئلہ ہے، وہ بٹھاتے اس لیے کہ اندھیروں میں حاجیوں کو تلاش کرنا مشکل ہو جاتی ہے، تو بسوں کے پاس آ جاتے ہیں عصر کے بعد، غروب تک کھڑے رہتے ہیں، غروب کے بعد بھی کبھی بس آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ عرفات کے میدان میں کھڑی رہتی ہے، تو غروب تک مانگتے رہیں گے، اس کے بعد اچھی سی نیند آنا شروع ہو جائے گی، تھکاوٹ دن بھر کی۔ اب جانا ہے کہاں جی؟ لکھا ہے مزدلفہ روانگی، اور مغرب کی نماز یہاں پر ادا نہیں کرنی، مغرب اور عشاء کی نماز بہر صورت عشاء کے وقت مزدلفہ میں اکٹھی ادا کریں، جب پہنچیں گے جگہ تلاش کرنی پڑتی ہے، کوئی قالین بچھاتا ہے، یاد آیا دری بچھاتا ہے، چادریں بچھاتا ہے تاکہ خواتین کو بھی سیٹل کر دیں، خود بھی سیٹل ہو جائیں، واش روم سے فراغت ہو جائے، پھر ایک اذان کہی جائے گی، ایک اقامت سے مغرب کی نماز، اور پھر دوسری اقامت سے عشاء کے فرض ادا کریں گے، سنت ادا کرنی وہ بعد میں ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء، چاہے رات 2 بجے پہنچے 3 بجے پہنچے، ہم نے رات کو پچھلی مرتبہ دیکھا صبح صادق سے 1 گھنٹہ پہلے بھی لوگ پہنچے ہیں، اتنا رونق اور مسائل معاملات کبھی کبھی ہو جاتے، لیکن مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر ادا کرنی۔ آگے لکھا ہے رمی کے لیے 70 کنکریاں تلاش کر کے محفوظ کر لیں، کتنی؟ کچھ زیادہ ہی رکھ لیں، کبھی کسی کی کھو جاتی ہے، کبھی ہم سے ضائع ہو جاتی ہیں، یہ کام آئیں گی رمی 10 تاریخ کی 11 کی 12 کی اور زیادہ سے زیادہ 13 کی، 70 کو بعد میں شمار کر لیں گے انشاءاللہ، لیکن 70 میکسیمم ہے، تھوڑی زیادہ بھی کوئی استعمال کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگ باقاعدہ اس کو دھونے کا اہتمام کرتے ہیں، تو شوگر ہے شیمپو نہیں کرواتے اس کو، کوئی دھونے وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، خشک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کو جمع کر لیں کسی تھیلی میں یا کسی باٹل کے اندر، کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں خدا نہ خاصہ کوئی گندگی پڑی تو آدمی دھو لے اس کو، باقی اس کو کوئی غسل کرانا کنگریوں کو کوئی ضروری نہیں، مارنے کس کو ہے، تو خواہ اس کو تھوڑی کوئی پروٹوکول دینا ہے شیطان کو، لیکن کوئی خدا نہ خاصہ ایسی جگہ سے اٹھائی کہ کوئی گندگی کا اندیشہ تھا تو دھو لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ ہے رمی کے لیے 70 کنکریاں تلاش کر کے محفوظ کر لینا۔ رات میں مزدلفہ میں قیام و آرام، تہجد اور مناجات و دعا، اس رات اصل تو آرام ہے، اللہ کے نبی نے آرام فرمایا، یہاں پر سونا بھی عبادت ہے اس رات میں، عام راتوں میں تہجد میں کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن یہ مزدلفہ کی جو رات ہے اس میں سونا عبادت ہے۔ پھر ہم نے تہجد کیوں لکھا؟ اس لیے کہ اگر اذان فجر پر اٹھیں گے تو یہ لمبی لائن لگی ہوگی وضو کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ایک اور وقوف کرنا ہے ہم نے، تو بھائی جلدی اٹھنا پڑے گا، جلدی اٹھیں گے تو وضو کر کے تیار رہیں گے نا۔ اب جلدی اٹھ گئے ہیں اور صبح صادق سے پہلے وقت موجود، اب کیا کریں گے؟ موبائل استعمال کریں گے کیا؟ باتیں کریں گے کیا؟ نہیں، تو تہجد ادا کر لو، دعائیں کر لو اللہ تعالیٰ سے، اور اول وقت میں جیسے صبح صادق ہوگی فجر کی اذان کہی جائے گی اور 2 سنت فجر کی نماز ادا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ کون سا دن ہو گیا؟ 9۔ رات کدھر ہیں ہم؟ مزدلفہ میں، اور آرام بھی ہے، اور مغرب عشاء ملا کر ہے، آرام بھی ہے، 70 کنکریوں کو تلاش کر کے جمع کرنا ہے، اور صبح جلد بیدار ہونے کی کوشش کرنی، یہ انتظامی معاملہ، ورنہ فجر کی اذان پر اٹھیں گے تو پھر اشراق ہو جائے گی، لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، وضو کہاں سے کریں گے پھر، اس لیے جلدی اٹھنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اب آگے حج کا تیسرا دن، وہ ہے 10 ذی الحجہ۔ مزدلفہ میں فجر کے بعد وقوف یہ واجب ہے، مزدلفہ میں فجر کے بعد وقوف، اور طلوع آفتاب سے ذرا پہلے منا روانگی، اور طلوع کے بعد ترتیب سے 3 کام انجام دینے ہیں۔ اس میں بعض حوالے سے کچھ آسانیاں بھی ہیں، مگر سنت طریقے پر ہم اسی انداز سے چلیں تو ہمارا حج کامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ مزدلفہ کے قیام کے حوالے سے بزرگوں کے لیے، عورتوں کے لیے کچھ آسانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن وہ بیچاری اکیلے کہاں جائیں گی، سب نے ساتھ ہی چلنا ہے۔ تو مزدلفہ کا قیام کیسے بھلا؟ 10 کی صبح ہو گئی، فجر کی اذان اور نماز ادا کریں گے اور وقوف کریں گے۔ اچھا، وقوف ہوتا ہے قبلہ رخ کھڑے ہو کر، وقوف کیسے ہوگا؟ قبلہ رخ کھڑے ہو کر، عرفات کا وقوف اور اب مزدلفہ کا وقوف۔ فجر کی نماز ادا ہو گئی، قبلہ رخ کھڑے ہوں گے اور ہاتھوں کو اٹھا کر دعا 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 دعا، مستقل دعا۔ احادیث میں ہے حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کچھ دعائیں عرفات میں رہ گئی تھی، اللہ نے مزدلفہ میں قبول فرما لی، سبحان اللہ۔ تو اور بونس ہی بونس ہے، اور مانگنے کا موقع ہوگا، اور کرنا کیا ہے ہم نے انشاءاللہ جی۔ اور اس کے بعد اب وہ بسوں کے اوپر ہے، بسیں کتنی قریب ہیں کتنی دور ہیں،
وہ انتظامی معاملہ ہے. کچھ وقوف ہو گیا, بسوں میں بیٹھے روانہ ہوں اور بس میں بیٹھ کر بھی دعا کرتے رہیں. یہ ہو گیا 10 تاریخ کی صبح کا معاملہ. مزدلفہ میں فجر کے بعد وقوف, طلوع آفتاب سے ذرا پہلے منی روانگی, اور طلوع کے بعد ترتیب سے 3 کام کرنے ہیں. یہ ترتیب فقہ حنفی میں واجب ہے, دیگر حضرات کے ہاں گنجائش آگے پیچھے کرنے کی, لیکن سنت طریقہ اسی ترتیب کے مطابق ہے. تو جیسے ہم نے اور اعمال میں سنتوں کی پیروی کرنی ہے, ادھر بھی ان کاموں کے اندر کوشش کریں کہ سنت کی پیروی رہے. کیا 3 کام ہے؟ نمبر 1, پہلے یعنی اس دن, کون سا دن ہے یہ؟ 10 ذی الحجہ, ٹھیک ہے, صرف بڑے ستون کی رمی کرنی ہے. اس رمی کے بعد دعا نہیں. ہم اس ستون کو کیا کہتے ہیں؟ شیطان, ٹھیک ہے, ہم لوگ شیطان کہہ دیتے ہیں, وہ ایک سمبولک ہے. ہاں روایات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ذبح کرنے کا, کس کو؟ اسماعیل علیہ السلام کو, تو شیطان آیا ہے, تو انہوں نے بار بار اللہ سے پناہ طلب کی شیطان کے تعلق سے, اس کا بھی اظہار ہو رہا ہے. تو ہم لوگ شیطان کہہ دیتے, بہتر لفظ کیا ہے؟ ستون. تو بڑا والا پہلے دن, وہ جو لاسٹ والا ہوتا ہے, اس کو مارنی ہے کنکریاں. اور کتنی کنکریاں مارتے ہیں جی؟ 7 کنکریاں, ٹھیک ہے, وہ شمار کر کے رکھنی چاہیے. اور اس کا ایک انتظامی طور پر حل یا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہوتے تو شروع میں کھڑے ہو کر کنکریاں نہ مارے. جو پلر ہے نا بڑا, تو طویل سا کشتی نما ہو گیا. انتظامی طور پر ایک سہولت بتا رہے ہیں, سیدھے چلیں اور بالکل شروع میں نہ آئیں, الٹے ہاتھ سے آگے بڑھ کر اس کے اگلے حصے کے کنارے پر آ جائیں, اور بالکل آرام سے. چھوٹے بچے کو بھی کوئی کھڑا کرے گا تو آرام سے وہ کنکری مارے گا, کوئی بزرگ اگر ویل چیئر پر ہے بڑے آرام سے وہ کنکری مار لے گا انشاءاللہ. یہ تجربے کی بات ہے. تو جو آغاز ہے اس کا, اگر وہ کشتی نما ہے تو شروع میں نہیں, سائڈ سے آگے اس کے فرنٹ پر بالکل سامنے آ جائیں, بہت آسانی سے کنکریاں لگیں گی. پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی کی سنت علیہ السلام. نہ جوتے مارنے, نہ زبان سے کچھ اور کہنا ہے. لوگ بےچارے جذبے میں آگے نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں. پھر ایک دعا آپ کو ملے گی کتابوں میں, وہ اللہ کے رسول کی علیہ الصلاۃ والسلام, رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعل لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. رحمان کی رضا کے لیے اور شیطان کو ناراض کر دینے کے لیے. اللہم اجعل لنا حجا مبرورا, اللہ اس حج کو حج مبرور بنا دے, قبول ہو جانے والا. وذنبا مغفورا, اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے. وسعیا مشکورا, اور اللہ نے ہماری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ دعا اس موقع پر مسنون ہے, یاد کر لی جائے, ابھی بہت ٹائم ہے, ترجمہ یاد کر لیں. باقی ہر کنکری پر بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ. کتنی کنکریاں جی؟ 7. گن کر اچھی طرح مارنی ہے, اور وہ اس پیالے کے اندر چلی جائیں, وہ کشتی نما اس پیالے میں, تو کنکری ہماری انشاءاللہ اس میں لگ گئی. پہلا دن ہے 10 تاریخ, پہلے صرف بڑے ستون کی رمی ہے, اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. یہ بڑے والے کے بعد دعا نہیں ہوتی, یہ 30 نمبر پر ہے, ٹھیک ہے, ترتیب میں یہ 30 نمبر پر آئے گا. تو پہلے دن تیسرے والے کو کنکریاں مارنی ہیں, اور اس کے بعد دعا نہیں ہے. باقی پہلے 2 کے بعد وہ اگلے دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ دعا کا اہتمام ہوگا. تو پہلا کام ہوا رمی کا. دوسرا کام حج کی قربانی. عید کی قربانی کی الگ شرائط ہے, یہ بات بعد میں بھی رکھنی تھی ہمیں, کہ عید کی قربانی علیحدہ ہے, وہ تو جہاں کہیں مسلمان ہے صاحب استطاعت کرنی. یہ حج کی قربانی الگ ہے. ہم ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے نا. حج تمتع کا مطلب کیا ہے؟ عمرہ حج جمع کر لیا, شکرانے کے طور پر قربانی. اب جو ترتیب بنے گی وہ اپنی جگہ پر, ٹھیک ہے. جب اطلاع آ گئی کہ جناب قربانی ہماری پیش کی جا چکی ہے, تو یہ قربانی کا عمل ہو گیا. قربانی کے بعد تیسرا کام کیا لکھا ہے؟ پھر سر کے بال منڈوانا یا انگلی کے پور جتنا کتروانا, اور خواتین صرف بال کتروائیں گی. اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ حلق. یاد آ گیا؟ حلق یاد آ گیا؟ تو یہ ہمیں معلوم ہے پہلے اس سے. تو 10 تاریخ بڑا مصروف دن ہے, کس کا؟ حاجی کا. باقی مسلمان تو عید مناتے ہیں, لیکن حاجی کا یہ دن بڑا مصروف ہے. صبح کیا ہوا تھا؟ وقوف, کون سا وقوف تھا؟ مزدلفہ. اس کے بعد 3 کام بڑے بڑے. نمبر 1 رمی, نمبر 2 قربانی, نمبر 3 حلق یا قصر. اچھا ایک بات اللہ نے یاد دلا دی, یہ تلبیہ چل رہا تھا ہمارا. ہاں تلبیہ کب رکنا تھا یاد آیا؟ ماشاءاللہ یاد آ گیا. تلبیہ شروع کب ہوا تھا؟ 8 تاریخ سے. 8 کو چلا, 9 کو چلا, 10 کی صبح کو بھی چلا. کب رکے گا؟
جب رمی ہم نے شروع کی، الحمدللہ اللہ نے یاد دلا دی، یاد آ گیا، جب ہم رمی شروع کریں گے 10 کی تو تلبیہ رک جائے گا. رمی ہو گئی، اس کے بعد قربانی، یہ گننے میں تو فوراً ہے، ہونے میں ٹائم لگتا ہے. رمی کر کے اپنی اپنی جگہ پہنچیں گے، قربانی کی تلانے میں ٹائم لگے گا، پھر اس کے بعد حلق قصر کی لائن لگے گی، ٹائم لگے گا کافی. لیکن رمی، قربانی اور اب حلق یا قصر کا معاملہ. حلق قصر کے بعد ہماری احرام کی پابندیاں ختم. ہاں، جب تک طواف زیارت نہیں ہو جائے گا زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیں. احرام اتر گیا تو پابندیاں ختم نا، حلق قصر ہو گیا تو پابندیاں ختم. ایک پابندی ہے، جب تک طواف زیارت نہیں ہو جائے گا تب تک زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا. یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے. اس کے بعد کیا ہے لکھا ہے آگے، احرام کھول کر عام کپڑوں میں طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ جائیں. 11 یا 12 تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں. ہمت کریں 10 کو ہی کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن پہلے سے تیاری رکھنی، یہ فرائض کے دن ہے نا، تو پہلے سے اپنے آرام کا بہت چیزوں کا خیال رکھ کے ان انرجی کو ان دنوں کے لیے ہم نے بچانا ہے. تو 10 کو ہمت پکڑ لیں تو بہت سہولت آگے رہے گی انشاءاللہ تعالی. عام کپڑوں میں طواف کریں گے. کون سا طواف زیارت؟ کچھ یاد آ رہا ہے؟ اس میں 2 باتیں اور تھیں. کیا؟ ہاں، کیونکہ طواف زیارت کے بعد ہم نے سعی کرنی ہے نا، تو جس طواف کے بعد سعی ہوتی ہے اس میں مردوں کے 2 اضافی کام ہوتے ہیں، ایک رمل اور دوسرا اضطباء. اچھا، اب نارمل کپڑوں میں آ گئے تو اضطباء تو نہیں ہوگا لیکن رمل ہوگا. یہ بھول جاتے ہیں لوگ. اگر کوئی بھول گیا تو گناہ نہیں ملے گا، سنت ہے، لیکن سنت ہے تو پورا کرو اس کو بھائی. تو اب جو طواف ہے زیارت والا وہ اس کے بعد کیونکہ سعی ہے تو عام کپڑے تو اجتماع تو ہوگا نہیں، لیکن رمل پہلے 3 چکروں میں کرنا ہوگا. کلیئر ہے؟ طواف زیارت ایک طواف ہی ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، لیکن یہ فرض ہے. 10 کو کر لیں بہت اچھی بات، نہ ہو سکے تو 11 کو دن میں جا کے کر لیں، اور 12 کی غروب سے پہلے پہلے کر لینا چاہیے انشاءاللہ. جب بھی طواف کر لیا رات واپسی مینا میں قیام ہوگا. اب یہ لکھنے کو ایک جملہ ہے مگر آنا پڑے گا بڑا چل کر. ایک بہت بڑی سرنگ سے گزرنا پڑتا ہے، سرنگ میں چڑھائی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پیر اور گھٹنے بہت جواب دے جاتے ہیں. اس لیے بعد میں عرض کروں گا اگر وقت ہوا کہ چلنے کی مشق ابھی سے خوب کر لیں بھائی، ابھی اپنے آپ کو تھکا لیں تاکہ چلنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. یہ بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، بہت ٹائم لگتا ہے، بڑی مشقت ہوتی ہے. چاہے وہ A گریڈ والا ہو یا B گریڈ والا ہو، A کیمپ والا ہو B کیمپ والا ہو، سب نے چلنا بہت ہے بھائی. تو یہاں پہ مشقت ہے. اب رات میں واپس آ گئے مینا میں. کتنے دن ہو گئے حج کے؟ مشکل تو نہیں. 14 دن کون سی تاریخ ہے؟ 11 تاریخ. اب بس مینا کا قیام ہے. لکھا ہے مینا میں قیام کریں گے، رات میں آ گئے تو صبح تہجد میں بیدار ہو جائیے. اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا. فجر کی نماز ہو گئی. اچھا، جو 10 تاریخ کی رمی تھی نا وہ صبح سے ہم کر سکتے ہیں، طلوع آفتاب کے بعد سے. 10 تاریخ کی رمی طلوع آفتاب سے کر سکتے ہیں، لیکن 11 12 13 کی رمی زوال کے بعد کریں گے. اس میں اور بھی تفصیلات ہیں لیکن بہتر سیدھی سی رائے کیا ہے دیکھیے، زوال کے بعد اگلے دن صبح 7 تک کسی وقت رمی کرنی ہے. یعنی 11 تاریخ ہے، اس کے زوال کے بعد. اچھا، اس وقت دھوپ کی شدت زیادہ ہوتی، کوئی 4 بجے کر لے، 5 بجے کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور بھی لیٹ کر لیں، بزرگوں کی وجہ سے، خواتین کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہے ذرا ٹھنڈک میں شام میں جا کے کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن زوال کے بعد. 10 تاریخ کو کتنے ستونوں کو ہم نے کنکری ماری تھی؟ 1 کو. لیکن 11 کو کتنے کو مارنی؟ 3 کو. تو پہلا لکھا ہے پہلے چھوٹے ستون کی رمی ہوگی، اس کے بعد دعا کریں گے. دعا کس رخ پر کریں گے؟ وہ رخ معین ہوگا، نشان لگا ہوا ہوگا، دعا کر لیجئے. اچھا، لمبی دعائیں کریں گے تو پیچھے سے لوگ آ رہے ہوں گے تو سائڈ پکڑ لیں تاکہ لوگوں کو تکلیف ہم سے نہ پہنچے. اور کتنے کنکریاں مارنی؟ 7. ماشاءاللہ. تو پہلے ستون کو 7 کنکریاں اور اس کے بعد دعا ہے. اس کے بعد درمیانے ستون کی بھی رمی ہے. کتنی کنکریاں؟ بسم اللہ اللہ اکبر مستقل ہے، اور وہ دعا بھی رغما للشیطان ردا للرحمن اللہم اجعلہ لنا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. ایک دفعہ مانگ لیں، شروع میں مانگ لیں، آخر میں مانگ لیں، لیکن کنکری مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر. ٹھیک ہو گیا؟ دوسرے ستون کو 7 کنکریاں مار لی، اس کے بعد بھی دعا ہوگی. پھر بڑے ستون کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد دعا نہیں ہے. یہ یاد رکھنا ہے، بڑے والے کے بعد، تیسرے والے کے بعد دعا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟
طواف زیارت اگر 10 تاریخ کو نہیں کیا تو بھائی جاؤ کر کے آ جاؤ، اور 10 کو کر لیے تو واپس اپنے منا کے کیمپ میں آ جاؤ۔ اب مشہور مسئلہ ہے، اگر ہم وہاں چلے جائیں، کہاں عزیزیہ چلے جائیں، اپنی بلڈنگ پر چلے جائیں، تو جا تو سکتے ہیں کہ جانے آنے میں ٹائم لگتا ہے نا خاصا۔ پھر آگے علماء سے پوچھتے ہیں اچھا جی وہ میں تھک گیا ہوں، میں اپنی کنکر کسی اور سے لگوا لوں، تو تم گئے کیوں تھے بھائی؟ یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ادھر قیام کرے۔ مسنون تو ہے کہ حضور نے قیام وہیں پر مینا میں کیا ہے، تو باقی چیزوں کو چھوڑیں، آرام کو چھوڑیں، تھوڑی مشقت برداشت کریں، اور کسی کی کوئی انتہائی مجبوری تو علماء سے مسئلہ معلوم کریں۔ بھئی خدا نخواستہ ہاسپٹلائز ہونا پڑ گیا کسی کو، ایسا مسئلہ کہ بیچارہ ہل بھی نہیں سکتا، تو وہ بحث الگ ہے۔ باقی عزیزیہ تک چل کے چلے جاتے ہیں جی، واپس آنے میں ہمیں بڑی مشقت ہو رہی ہے، تو چل کے گئے کیسے بھائی؟ اس وقت تو نہیں تھکے۔ اس طرح تلخ بات ہے، یہ آپ کو وہاں پہ سمجھ آئے گی جو میں بھی عرض کر رہا ہوں۔ تو کوشش کریں مینا میں قیام رکھیں، اللہ سے ہمت اور توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا۔ 11 تاریخ کی کنکری ہو گئی، اگر طواف زیارت 10 کو نہیں کیا تھا تو کر لیں، کر لیا تھا تو واپس مینا میں قیام کر لیں، مینا کا قیام ہو جائے گا۔ 12 تاریخ آ گئی تھی، حج کا 5واں دن، لازمی دن کتنے؟ یہ 5واں آخری آ گیا، ٹھیک، اور یہ 12 ذی الحجہ ہے۔ زوال کے بعد اسی طرح اگلے دن صبح صادق تک کسی وقت رمی کر سکتے ہیں، یعنی 12 کی زوال کے بعد سے لے کے اگلے دن کی صبح صادق تک وقت اس کا ہے، مگر اس دن تو ماشاءاللہ ہم سب لوگ جو بھی جا رہے ہیں وہ زوال پہ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر ماشاءاللہ کوئی حرج نہیں، کنکری ماری اور فوراً روانہ ہو گئے جو جانا چاہتے ہیں 12 کو۔ تو 12 کی رمی اسی طرح ہوگی، پہلے ستون کو 7 کنکریاں، دوسرے ستون کو 7 اور تیسرے ستون کو 7 کنکریاں۔ مشکل تو نہیں، پہلے کے بعد بھی دعا ہے، دوسرے کے بعد بھی دعا ہے، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے۔ طواف زیارت اب تک نہیں کیا تو آج مغرب سے پہلے ضرور کر لیں۔ اول تو 10 کی رکھی کوشش، چاہے رات ہو جائے اس میں، ورنہ 11 کو تو کر ہی لیں، اس میں رسک نہیں لینا چاہیے۔ اگر مجبوری آ گئی تھی تو 12 کو مغرب سے پہلے کر لیا جائے۔ آگے لکھا ہے خواتین معذوری کی حالت میں ہو، یعنی مخصوص ایام کا معاملہ، تو بعد میں بھی کر سکتی ہیں، البتہ حج کے بقیہ مناسک اپنے وقت پر ادا کریں۔ یہ خواتین کے اور بھی مسائل ہوتے ہیں، تو مسجد میں نہیں جا سکتی نا، طواف زیارت نہیں کر سکتی، باقی مینا کا قیام بھی ہو جائے گا، عرفات کی حاضری بھی ہو جائے گی، مزدلفہ کا قیام بھی ہو جائے گا، کنکریاں بھی ہو جائیں گی۔ اگر ناپاکی کا معاملہ ہے تو ویٹ کرنا پڑے گا، پھر بعد میں طواف زیارت، اور خدا نخواستہ فلائٹ کی واپسی کا وقت آ گیا تو بات کریں گے اوپر گروپ لیڈر وغیرہ سے، تو فلائٹ ڈیلے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر بھی کسی کو مسئلہ پیش آئے پھر وہ علماء سے پوچھیے گا، وہ ذرا گہرے مسائل ہیں۔ تو ناپاکی کی اگر حالت ہے، باقی سارے کام خواتین کر لیں گی، اور جب پاک ہوں گی تو طواف زیارت ان کو ادا کرنا انشاءاللہ۔ یہ مشکل تو نہیں لگ رہا جی؟ 8 کو احرام بانا مینا، 9 کو کدھر؟ عرفات، شام میں مزدلفہ، اگلے دن رمی، قربانی اور حلق قصر، سادہ کپڑے ہو گئے، اور طواف زیارت۔ 11 کی رمی تینوں ستونوں کو ہے، 10 کی رمی ایک بڑے والے کو، 11 کی رمی تینوں ستونوں کو، 12 کی رمی تینوں ستونوں کو۔ پہلے دوسرے ستون کے بعد دعا ہے، تیسرے کے بعد دعا نہیں ہے۔ اب 12 کے بعد واپس آنا چاہے تو واپس آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور کوئی چاہتا ہے کہ نہیں جی میں اور اجر لوں گا، ہر کنکری پر اجر ہے، بہت اجر ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور کوئی ایسا جلدی کا فلائٹ کا معاملہ بھی نہیں ہے، تو پھر ادھر ہی رکے بھائی، اور 13 بھی ادھر گزاریں، لیکن یہ اختیاری ہے۔ کوئی 12 کو چلا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر 13 کو رکے ہیں تو آج نمی کا اختیار ہے، 12 تاریخ کو مکہ مکرمہ بھی جا سکتے ہیں۔ اگر 13 تاریخ کی صبح تک ٹھہر گئے تو رمی واجب ہو جائے گی، جو گزشتہ دنوں ہی کی طرح کرنی ہوگی، اور گزشتہ دنوں میں 11 12 شامل ہیں، یعنی تینوں ستونوں کی رمی کا معاملہ ہوگا۔ اچھا اب آئیے 70 کی تعداد مکمل کر لیں۔ پہلے دن کتنے کو 7 کنکری 1 کو، اگلے دن 21، 12 کو بھی 21، تو جو تو چلا گیا 12 کو تو 21 اور 21 42 اور 7 49، لیکن جو 13 کو بھی رکے گا تو پھر 21 30 63 21 تو 363 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، اور پہلے دن کی 7 ایڈ کریں گے، کتنی ہو گئی؟ 70 ایسے بنتی ہیں، اور کچھ اضافی بھی ہو تو کسی کو کام آ جاتی ہیں، کسی کی گر جاتی ہیں، کھو جاتی ہیں، تو یہ 70 کی تعداد اس طریقے پر پوری ہوتی ہے۔ یہ جناب الحمدللہ حج کے ایام مکمل ہو گئے، 5 لازمی اور 6 اختیاری۔ ایک آخری کام ہے جس کو کہتے ہیں طواف وداع، اگر جدہ سے ہی واپسی ہے تب بھی کرنا ہے،
اور اگر مدینہ شریف سے واپسی ہے پاکستان تب بھی کرنا ہے، یعنی جب یہاں سے ہم جا رہے حرم شریف سے تو آخری ایک طواف ہمیں کرنا ہے، مردوں نے بھی کرنا ہے، عورتوں نے بھی کرنا ہے۔ ہاں اگر عورتوں کے ناپاکی کے ایام آ جائیں تو ان کو معاف ہے، عورتوں کے اگر مخصوص ایام ناپاکی کے ایام آ جائیں تو ان کو معاف ہے، باقی مردوں نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں جناب اس میں تاخیر نہ ہو جائے، تو وہ جو طواف زیارت کر رہے ہیں اور اگر ہمت ہے اس دن تو ایک طواف وداع کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں تاکہ وہ واجب ادا ہو جائے، پھر موقع مل جائے پھر طواف کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک طواف آخری ہمیں کرنا ہے جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ حج مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی شریعت کے مطابق بنانے کا عزم کریں۔ اب اس کے بعد اگر مکہ مکرمہ میں قیام ہے تو ہم پہلے پڑھ چکے کیا کیا اعمال کرنے، اس کے بعد اگر مدینہ شریف کی حاضری تو وہاں کیا کرنا ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ تو جناب یہ اللہ کے فضل سے حج کا بیان ہوا مکمل۔